میں آپ کا گھر دیکھا آگے ہو جو یار کیمرے مین میں آپ کا گھر دوبارہ بناؤں گا. بھائی آپ سے بات ہو رہی تھی رزق حلال کے بارے میں. آپ نے بڑی اچھی مثال دی مجھے. تو رزق حلال ہی جو ہے وہ ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور اللہ کے نبی کو بھی بہت پسند ہے. جو لوگ رزق حلال کماتے ہیں وہ شام کو تھوڑے سے پیسے لے کے آتے ہیں لیکن اس کے اندر برکت ہوتی ہے, گھروں کے اندر سکون ہوتا ہے. اور جو لوگ دوسرے ذرائع استعمال کرتے ہیں رزق کمانے کے لیے, وہ انفیئر مینس جس کو انگلش میں کہتے ہیں, کہیں سے رشوت لے لی دے دی اپنے کاروبار کو جو ہے وہ بڑا کرنے کے لیے بڑھانے کے لیے وہ کچھ حربے استعمال کرتے ہیں. ان لوگوں کے پاس پیسہ تو موجود ہے لیکن رات کو سکون سے نیند ان کو نہیں آتی, ان کے بچے بیمار رہتے ہیں. آپ اپنی یعنی کہ سوچ کے مطابق اس وقت آپ ماشاءاللہ میرے لحاظ سے تقریباً 45 اور 50 کے قریب ہیں ایج کے لحاظ سے. آپ اپنی ماشاءاللہ ابھی تک صحت ہوں, بڑا نہیں ہے, میں ہوں, اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے. میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا ظہیر بھائی, اللہ تعالیٰ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں اور آپ کو جملہ بیماریوں سے اللہ دور رکھیں اور آپ کو رزق حلال کمانے کی اللہ مزید توفیق دے اور دوسروں کو بھی تاکید کرتے رہیں. آپ اپنی نئی نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے فکر آخرت اور ہم کے حوالے سے کہ ہم آج کہاں کھڑے ہیں اور فکر آخرت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں تو کہتا ہوں جی وہ جو آپ نے اسلامی کنسیپٹ لینا ہے وہ ماں سے ملتے ہیں. اپنی سب سے پہلے جو آپ کی گھر والی ہے, بیوی ہے, بہنیں ہیں, ماں ہیں. ماں کو تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے, جو کچھ انہوں نے ہمیں سکھایا وہ تو ہمارے ڈیوائڈ کر سکتے ہیں, ڈیلیور کر سکتے ہیں. لیکن اپنی بیوی کے چوائس میں آپ اسلام کو ترجیح دیں, اس کو کم از کم صوم و صلات کا اور اس کے بعد دین کا اور معاشی اخلاقیات کا اندازہ اور پتہ ہو کہ میں نے اپنے بچوں کی تربیت شروع کرنی ہے, اس کو اٹھانا ہے. بلکہ اٹھانا نہیں ہے, آپ خود اٹھیں گے, اٹھو بیٹے میرے ساتھ خود نماز آؤ وضو کرتے ہیں. آپ جب اس کو ترجیح دیں گے, اس کو پتہ میرے والدین نماز پڑھے انشاءاللہ وہ پڑھتے ہیں. ظہیر بھائی کے مطابق سب سے جو پہلی درجہ ہے وہ ماں کی درجہ ہے. جی سب سے افضل تو یہی ہے. پھر جب آپ اس ترجیحات کو دیں گے, اور آج کا جو مین پرابلم آ رہا ہے وہ آپ کا موبائل ہے, اس کا یوزیج کم سے کم کریں, اس پہ کم فوکس کریں اپنی اولاد کو. کوئی بھی ٹچ موبائل یا ہو گیا دوسرے جو آئی کر رہے ہیں ان سے بچائیں ان کو. زیادہ ٹائم اگر ان کے پاس فارغ ٹائم ہے تو پازیٹیو ایکٹیویٹی میں لگا دیں. گھر میں کوئی سبزیاں کاٹ دیں, گھر میں کوئی ایسی چیزیں پرندے پال لیں, مچھلیاں چھوٹی چھوٹی رکھ لیں. میں تو اس کو کہتا ہوں پازیٹیو ایکٹیویٹی. اگر سبزیاں لگائیں گے تو بہت اچھے ہیں. آپ کے گھر میں مرچیں آ سکتی ہیں, پودینہ ہو سکتا ہے, آپ کی کھانے کی توریاں, کوئی چیز بھی, سلاد کے پتے بھی مل سکتے ہیں آپ کو. اس میں تھوڑی سی ایکٹیویٹی یہ ہوگی بچے اس میں مگن ہو جاتے ہیں. وہ جو 2-3 گھنٹے سے یہ جو آپ چیزیں بتا رہے ہیں یہ بیسیکلی پریکٹیکل چیزیں ہیں. ان کے لیے جسم ہلانا پڑتا ہے, حرکت کرنی پڑتی ہے, اور اس میں کیا سمجھتے ہیں میڈیکلی بھی اس کے بہت زیادہ بینیفٹ ہو سکتے ہیں. جی میڈیکلی ڈیفینیٹلی آپ جب اس طرح کی چیزیں آرگینک قسم کی چیزیں آپ خود اگائیں گے تو اس کا رزلٹ بھی اچھا ہوگا, آپ کا معیشت بھی بہتر ہوگی. اس میں ایکٹیویٹی پازیٹیو سے ہوگا, آپ کا سب چیزیں زبردست ہو جائیں گی خود بخود. وہ بندہ ایک بڑا شوق پیدا ہوتا ہے, میں نے ایک چیز چھوٹی سی لگائی, آج اتنے 2 پتے نکلے ہیں, 4 ہو گئے, آج پھول لاتے ہیں, تو خود بخود اس میں انٹرسٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. ظہیر بھائی میں آپ سے شیئر کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ یہاں مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے پاس بہت سے لوگ ایسے بھی آتے ہوں گے جن کے پاس بالکل پیسہ نہیں ہوتا ہوگا اور سفر میں ہوں گے اور ان کا موٹر بائک کہیں خراب ہوگا اور آپ کے پاس پہنچ جائے گا. تو اس طرح کا کوئی ایسا واقعہ پیش کیجیے کہ وہ بیچارہ مجبور تھا, اس کے پاس پیسے نہیں تھے. سر وہ اپنی نیکی کو تو گننا نہیں چاہیے, لیکن ایسے کیس بہت سے آئے ہیں. کسی کا چین ٹوٹ گیا ہے تو وہ کہتا ہے جی میرے پاس تو پیسے نہیں ہوتا, جی کوئی مدد کر دیں, کوئی ایسے ہیلپ کر دیں, ہمارا کام بنا دیں. تو اللہ تعالیٰ کر دیتا ہوں, اس لیے کہ شاید اس میں اس کا بھی حصہ تھا جو اللہ کہتا ہے صدقہ خیرات کیا کرو. تو شاید کسی کے ویسے بھی راستے ہمارے ساتھ بھی ایسا کوئی ٹریجڈی واقعہ ہو سکتا ہے. تو میں نے کبھی یہ نہیں کہا, میں لڑکوں کو کہتا ہوں بیٹا یہ ٹھیک کر دیں, چین لاکھ لگا دیں, جو بھی چیز پڑتی ہے میکسیمم جو بھی ہے, اگر اس کو اللہ تعالیٰ دے دی, اگر وہ کہتا ہے جی 2-4 دن تک میں دے دوں گا, اگر وہ دے دے تو ویل اینڈ گڈ, نہ دے تو میں اسے معاف کر دیتا ہوں. یقین کریں مجھے آپ سے مل کر بہت خوشی بھی ہو رہی ہے اور دل کو تسلی بھی ہو رہی ہے کہ اس وقت اس دنیا کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھتے ہیں. جیسے ابھی میں نے ذکر کیا اس سے کہ میں نے کیا بولا کہ بھائی بہت سارے ایسے کام ضرور کیے ہیں لیکن ان سے نشر و اشاعت ضروری نہیں ہے.
लेकिन वक्तन फवक्तन ये लोगों के काम आते रहते हैं। तो मैं आपसे बैठकर अपनी कौम से, अपने बच्चों से यही दरख्वास्त करूँगा कि बेटा जहाँ कहीं भी आप काम करें, रिज़्क़ के हलाल को तरबियात में रखें, आखिरत को तरबियात में रखें कि आखिर मौत इससे पहले अटल हकीकत है, मौत आपकी अटल हकीकत है। उसके लिए आपने तैयारी करनी है। तैयारी के अल्लाह ने तरीके बता दिए हैं। 5 वक्त की नमाज आप पढ़ा करें, वालिदैन की रिस्पेक्ट करें, टीचरों की, आपके बड़ों की रिस्पेक्ट करें, छोटे से शफकत और मोहब्बत करें। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बच्चों से मोहब्बत और शफकत करें, उनके हकूक़ का ख्याल रखें और जितना हो सके आप अल्लाह की तरफ जुड़े रहें। जुड़े होने से मतलब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद किराम पढ़ें, अक्सर कसरत से दुरूद पढ़ा करें और हो सके ज़िक्र ज़िकार किया करें। दूर टाइम गुजारने से बेहतर है मोबाइल में यूट्यूब फेसबुक की जगह आप पॉजिटिव इसको ले लें तो वो अच्छा हो जाएगा। जाहिर साहब से जो मेरी मुलाकात है ये जारी है, कस्टमर भी इनके आ चुके हैं और अभी ये कस्टमर से पहले बात कर रहे हैं। जी वालेकुम सलाम। इंशाल्लाह फिर बाद में बात इनसे करते हैं। बहुत शुक्रिया।